یعنی یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کہاں بنا سکتا ہے، اس کے حوالے میں پڑھ آیا ہوں۔ اور ایک حساب سے یہ نا بڑا اچھا لفظ میرے ایک فاضل دوست کہتے ہیں کہ یہ بدماشی کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، نعوذ باللہ۔ نہیں، میں نہیں مانتا اس کی طاقت کو، میں نہیں مانتا اس کی قدرت کو۔ تو اب جب وہ قیامت کا دن ہوگا تو وہاں تو وہ چیزیں مشہود ہو جائیں گی، سامنے حصی طور پہ نظر آ جائیں گی کہ ہاں جنہوں نے یہ مانا ہے یوم یقوم الاشہاد، ان کا تو یہ حال ہے، یہ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے، یہ تو مست ہیں، ان کی تو کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اب وہاں کیا ہوگا کہ ان کے سامنے ایک آئیڈیا آئے گا۔ وہ آئیڈیا کیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس ٹائم میں ان کے سامنے آئیڈیا آئے گا معذرتہم، تو وہ کہیں گے کہ اب جو کچھ ان کو مل رہا ہے نا، جو ان کو عنایت ہو رہا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو کی اس شان کو مانا ہے، ان کو تو وہ ساری رحمتیں برکتیں مل رہی ہیں اور ہمیں تو وہ مل نہیں رہی۔ یہ ہے یہاں پر لانا کا مطلب کہ وہ ان عنایات سے دور ہوں گے۔ اس کو میں بالکل لغوی معنی کر رہا ہوں اس کا، لانا کا۔ تو وہ ان عنایات سے دور ہوں گے، ان کو کہا جائے گا تم اس کے مستحق نہیں ہو۔ جب وہ عنایات سے دور ہوں گے تو ان کے سامنے ایک آئیڈیا آئے گا۔ آئیڈیا کیا؟ سوری مائی گاڈ، یہ لفظ وہ کہیں گے، سوری، وہ سوری، یہ سوری کی ایک ہماری ہمسائی تھی، ہمسائی بالکل نہیں، ذرا تو دور رہتی تھی، وہ ایک انگریز عورت تھی، تو بڑی پرانی بات ہے، کوئی میرا خیال ہے 60 کے دہکے کی بات ہے۔ تو اس نے نا یہ بات سنائی، کہنے لگی کہ پاکستان کے لوگ اس وقت نئے نئے یو کے میں آئے تھے، اور مسز ڈیڈاٹ اس کا نام تھا، پتہ نہیں اب زندہ ہے یعنی کوئی، کرونے کے بعد تو کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچھا، اس نے کہا کہ وہ کیا ہوا کہ اس نے نا کسی چیز میں دودھ ڈال کے گلاس میں رکھا ہوا تھا، دودھ گلاس کے اندر، اور وہ کہتی ہے کہ وہ پاکستانی لوگ نئے نئے آئے تھے تو ابھی انگلش بھی ان کی اتنی نہیں تھی، لیکن جو ضرورت کے لفظ ہوتے ہیں یہ تو ایک ضرورت بن جاتی ہے، وہ بندہ یاد کر لیتا ہے۔ اور ویسٹ میں رہنے والے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ سوری کا جو لفظ ہے نا، جو اسی آیت میں آیا ہے، وہ تو ایک کامن ہے، اور بندہ ایک آدھ دن میں پہلے دن ہی سیکھ جاتا ہے، اس کا تو سیکھنے کا کوئی انگلش کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ اگر نقصان ہو جائے یا کچھ مسئلہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ سوری۔ اچھا، اب کیا ہوا، اس نے نا دودھ گلاس میں ڈال کے رکھا ہوا تھا اپنی بلی کے لیے، اور کہ بلی یہاں سے گزرے گی، اور جیسے وہ ہوتا ہے پیٹس کا، تو وہ بندہ جو ہمارا پاکستان کا تھا، نیا نیا آیا تھا، وہ دھیان سے نہ چلا اس کے گھر کے اندر، تو وہ نا گلاس گر گیا دودھ کا، اور اتفاق سے اس کے پاس وہی دودھ تھا۔ جب وہ دودھ گر گیا تو وہ زمین پر بہہ گیا دودھ، تو اس نے فوری طور پر نا وہ لفظ بولا، تو وہ کہتا ہے سوری میم۔ تو اس نے بڑا اچھا لفظ اس انگریز عورت نے اس کے لیے بولا، وہ کہتی ہے سوری از ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ دا کیٹ، سوری از ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ دا کیٹ۔ اب وہ دودھ تو چلا گیا، یہ تمہاری سوری جو ہے اس وقت بلی نے جو دودھ پینا تھا یہ اس کو کفایت کر جائے گی؟ یہ تو نہیں کرے گی، اس کو تو دودھ چاہیے۔ واہ کیا بات ہے! اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ دیکھیں گے نا یہ عنایات ان کو مل رہی ہیں مومنین کو، اور وہ مل رہی ہیں عقیدے کی وجہ سے، بلیو کی وجہ سے، اور جو دنیا کے اندر انہوں نے حسین کام کیے ہیں۔ حسین کام کنہیں کہتے ہیں؟ اسے احسن عمل کہتے ہیں، اس کی تعبیر میں بتا چکا ہوں پچھلے پروگرام میں۔ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی نے نہ دیکھا ہو تو یہ زیادتی ہوگی،
یعنی وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کیے جائیں، انسانیت کے لیے کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق کیے جائیں، وہ باطل خداؤں کے لیے اس وقت وہ کام کرتے تھے۔ تو وہ مومنین کو جب ان آیات مل رہی ہیں تو وہ کہیں گے سوری، معذرتہم، سوری، وَلَهُمُ اللعنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی سوری کس کام کی وہاں پر؟ یوم لا ينفع الظالمین معذرتہم، اس وقت انہوں نے ظالمین کا، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، بیلنس میں نہیں رکھا، ان کو تو یہاں رہنا چاہیے تھا۔ کس بات پر؟ اللہ قادر ہے، اللہ علیم ہے، اس کا حبیب جو خبر دے رہا ہے لا الہ الا اللہ کی، یہ درست ہے، اور محمد الرسول اللہ کی خبر درست ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تھا بیلنس وہاں پر، اور انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا لیا۔ اور جب قرآن ان کو ظالم کہتا ہے نا، تو ظالم کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کفار و مشرکین، اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی خود ہی تذلیل کر لی، اپنے آپ کو ذلیل کر لیا، اپنی رسپیکٹ کو لاس کر دیا، اپنی رسپیکٹ کو ختم کر دیا کہ اے انسان، تجھے میں نے کیا بنایا تھا، اور تو عقل و شعور تمہیں دیا تھا، یہ آگے میں آیتیں پڑھوں گا، عقل و شعور دیا تھا، اور تو نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ تو اب معذرت، جو سوری از ناٹ گوئنگ ٹو فیڈ دا کیٹ، لیکن وہ کہیں گے کہ معذرت ہے۔ وَلَهُمُ اللعنہ، ان کو وہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدار، اب ان کو کہا یہ گیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کو مانو تو یہ مکان ملیں گے، اگر نہ مانو تو پھر وہ مکان نہیں ملیں گے، لیکن انہوں نے نہ مانا، اور پھر ظاہر ہے کہ ان کو وہاں پر رہنے کے لیے جو جگہ ملے گی، جہاں ان کو ٹھہرایا جائے گا، وہ جگہ تو نہیں ہوگی کہ جو رحمت والوں کو ملے گی، وہ تو وہی ہوگی جو لعنت والوں کو ملے گی۔ لعنت کا معنی یہ ہے کہ وہ جو سہولیات ملنی چاہیے وہ وہاں نہیں ملیں گی، اس سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اب وہ بات لمبی ہو گئی ہے۔ والا کا آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے جو پیغام حضور دینے لگے، جو دے رہے ہیں تمہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیا بات ہے قرآن کی، تاریخ کو دیکھیں، یہی بات موسیٰ، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، پیغام دیا گیا تھا، وہی سیم پیغام ہے، اس کے انکار کرنے کا تو کوئی سبب نہیں تمہارے پاس۔ یعنی یہاں پر وہ بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہ عرب کے جو مشرک تھے وہ ان سے پوچھتے تھے کہ اچھا کیا کریں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی ہے استثناء کے اندر، بہت ایک پورا آدھا باب ہے، اس میں یہی باتیں فرمائی ہیں کہ وہ جو آخری نبی آئے گا اس کا سائن یہ ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہی وہ کہے گا، اور وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں بولے گا، خود نہیں بولے گا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ الفاظ ہیں وہاں پر استثناء کے باب 18 کے اندر۔ وہ بولے گا اور وہ میری مثل ہوگا، جن چیزوں سے میں گزر رہا ہوں بہت سی انہی چیزوں سے وہ گزرے گا۔ اس لیے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور وہاں موسیٰ علیہ السلام کی مثال دے دی جاتی ہے۔ اور آگے فرمایا جب تم تاریخ کو پڑھو گے، ہدی و ذکریٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، تاریخ سے سبق کون لیتا ہے؟ سبق وہ لیتا ہے جو تاریخ کو سمجھے اور اس کے نتیجے پر پہنچے۔ یہاں فرمایا تمہارے سامنے ایک ریکارڈ رکھ دیا گیا ہے، اور اس ریکارڈ، تاریخی ریکارڈ سے کون سبق لے گا، کون نتیجہ نکال کر کامیابی حاصل کرے گا؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، میں نے جن کو یہ دیا ہے نا، 5 سینسز دیے ہیں، جب وہ اسے استعمال کریں گے تو وہ سمجھ لیں گے کہ یہ بات حق کہی جا رہی ہے، اور وہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ اور جس طرف وہ اس وقت سرداروں اور کاہنوں کی کہنے کی وجہ سے جن شبہات میں پڑے ہوئے ہیں،
اور وہ غلط باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس سے وہ رک جائیں گے۔ آگے 2 آیتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں، دل تو نہیں میرا چاہتا تھا کہ ان کو میں چھوڑوں۔ اب وہ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، یہ جو کہا جا رہا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام، خطاب تو حضور سے ہے، اور مراد یہاں کون ہے؟ کیا بات ہے قرآن کی۔ اب دیکھیں ذرا، مجھے پیچھے سے پڑھنا پڑے گا، مراد کون ہے، کن کو کہا جا رہا ہے کہ فَاصْبِرْ، استقامت دکھائیں، کھڑے رہیں، گھبرائیں نہ، ہلیں نہیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، جب موسیٰ علیہ السلام یہ باتیں فرما رہے تھے تو موسیٰ کو علیہ السلام کو تو اطمینان تھا، وہ تو اس بات کے اوپر پکے سٹرونگلی کھڑے تھے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سچا اطمینان ہے، وہ تو سٹینڈ کرتے ہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل کو کہہ رہے تھے کہ تم بھی سٹینڈ کرو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، واہ، وہ ان سے کہہ رہے تھے۔ تو ظاہری طور پر تو یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن حقیقتاً یہ حکم دیا جا رہا ہے والذین آمنوا، فی الحیا آمنوا، اہل ایمان کو۔ اور جیسے بنی اسرائیل مخاطب تھے، اسی طرح یہاں وہ لوگ مخاطب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت کھڑے تھے، کیونکہ ایک سٹرگل کے اندر مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے فَاصْبِرْ إِنَّ وعد اللہ حق، اس کے اوپر استقامت دکھاؤ، قائم رہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ کس بات کا وعدہ سچا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، دلائل کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ۔ پہلے چونکہ مخاطب عرب ہیں تو عرب کے اندر اور کعبے کی پروٹیکشن کے اندر یہ دنیا میں آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ دنیا میں اس کا وعدہ ہے اور یہ پورا ہوگا یہاں پر۔ اور آخرت جو قائم کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا ایک پروگرام ہے، اور وعدے کا مطلب یہاں پر پروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک فلو بنایا ہے، اس کا ایک نظام چل رہا ہے، وہ پورا ہوگا۔ اس دوران تم نے ہارڈ ورک کرنا ہے۔ اب اس ہارڈ ورک کے اندر اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، خلاف اولا کام بھی ہو جاتے ہیں، یہ میں پہلا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اور اگر اونچ نیچ خلاف اولا باتیں ہوں تو جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے معافی مغفرت ساتھ ساتھ طلب کرتے رہو، اس سے برکت ہوتی ہے، کوتاہیاں دھل جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک مخاطب کون ہے؟ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا۔ اور صبح و شام اس کی حمد بیان کرو، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، ہاں وہ کر کے دکھائے گا۔ کیا کر کے دکھائے گا؟ جو اس کا پلان ہے۔ اب دوسرا تھوڑا سا اس کو ذرا اور اگر بات کو کھولیں تو یہ بنے گا کہ اس مشن کے لیے مشن پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور یہ جو مخالف لوگ تمہیں تانے دے رہے ہیں کہ تم کس کے ساتھ لگ گئے ہو، وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، یہ مخالفین جو تانے ایسے دے رہے ہیں تمہیں کہ تم کس کے ساتھ لگے ہوئے ہو، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، ان کے تانوں کو سن کر دل برداشتہ نہیں ہونا، اپنے کام سے کام رکھنا ہے، اپنا ٹارگٹ، اپنی ڈیسٹینیشن، اپنی منزل کے اوپر نظر رکھنی ہے اور کام کرتے جاؤ۔ اور اس کے لیے جو ان کے تان ہیں اور ان کے جو پروگرام آپ کے مشن کے خلاف ہیں، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت طلب کرتے رہو کہ وہ اپنی رحمت کے سائے میں تمہیں رکھے
اور حضور علیہ السلام کو فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جیسے وہ پرندہ اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھتا ہے، آپ ان کو اپنے پروں کے نیچے رکھیں، اللہ سے حفاظت طلب کریں، اور حضور علیہ السلام تمہیں وہ پناہ عطا فرمائیں گے ان ساری باتوں سے جو یہ تمہیں قولاً کہتے ہیں یا فعلاً تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کس بارے میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، تو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں دن رات ایک کر دیو، کیا بات ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو وہ کہتے ہیں دن رات ایک کر دیو اور ایسا کام کر کے دکھا دو کہ آنے والے قیامت تک کے لیے یاد رکھیں کہ یہ محمد کے غلاموں نے کیا کامیابی سے اس مشن کو کامیاب کیا تھا، اور پورے خطے کے اندر کعبے کی کیسے پروٹیکشن ہو گئی تھی، اور قیامت کے تک کے لیے کعبے کو پروٹیکٹ کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو پروگرام ہے اس کو پورا کرو، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو حمد ہے وہ فعلاً وہ ظاہر ہو جائے گی، اور دن رات کام کر کے دکھا دو۔ اور یہ جو تمہیں آگے ہے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ جو تم سے اس کے رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں نا، اور وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کس بات کی ہے میں اگلی آیت پر جاتا ہوں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ ان کا صرف ایک مقصد ہے، بس میں اس کا خلاصہ کر دیتا ہوں۔ ان کے دل میں ایک بدماشی ہے، بڑا پن ہے، میں یہ بات مانوں، اور وہ جو غلط میں ہوتی ہے، ایک میں بڑی زبردست صحیح ہوتی ہے، وہ جو صحیح میں ہوتی ہے نا، اس کے اوپر بس ایک جملہ میں کہہ دوں، اقبال نے ساری زندگی لگا دی ہے۔ وہ جو صحیح میں ہوتی ہے اس کے لیے اقبال نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی ہے۔ یہ جو اقبال کے علامہ اقبال کے جو پڑھنے والے ہیں اس مسئلے کو، وہ اس بات کو اپریشیٹ کریں گے جو میں نے عرض کیا ہے جملہ، لیکن ایک میں غلط ہوتی ہے، اور وہ میں حق کو نہ ماننے والی ہوتی ہے۔ وہ میں ہوتی ہے جو اس نے کہا تھا کہ میں سجدہ کروں، وہ میں، یعنی میں کے بھی دو قسمیں ہوگی، ایک میں حسنہ اور ایک میں سیئہ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہتا ہے یہ جو تم سے وربلی ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹ کس بات میں کرتے ہیں؟ یہ اگلی آیت میں خلاصہ آ رہا ہے، کیا بات ہے۔ اگلی آیت میں وہ بات آ رہی ہے، جو یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں ان کے بغیر سلطان نتام، یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی کنونسنگ ایویڈنس ہیں، کوئی دلائل ہیں۔ دلائل تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نے کھڑے ہو کر ان آیتوں میں بیان کیے ہیں، دلائل تو وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، دلائل تو وہ ہیں جو انبیاء نے بیان کیے ہیں، یعنی میرے قادر ہونے کے دلائل اور میرے عالم ہونے کے دلائل، میں علیم ہوں، میں قدیر ہوں، اس پر وہ دلائل ہیں۔ اب جب یہ جو دلائل دے رہے ہیں نا، وہ دلائل تو بنتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس ایک تو دلیل نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا جو ہے نا وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے اندر جو بری انانیت ہے نا، وہ والی میں، بس وہ بات ہے۔ اب وہ میں کیا تھی جو ان کے اندر تھی؟ اب وہ اگلی آیت میں پڑھ کر بتاتا ہوں۔ وہ کہتے تھے اللہ دوبارہ بلا بنا سکے گا اس بات کو، کائنات کو، یعنی یہ میں نہ پوری کائنات کو ایک بار فنا کرنا، کل من علیہا فان، یہ، اور پھر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، کائنات ایک بار پوری فنش، کوئی چیز نہ رہے، اور پھر وہ اسے دوبارہ بنائے۔ ابو سفیان، ابو لہب، ابو جہل ایک دوسرے سے وہ باتیں کریں، سنی گل، سارا کوئی ختم کر کے دوبارہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اکبر من خلق الناس، میں تمہیں ایک لاجیکل دلیل دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بات سمجھائی۔ لاجیکل دلیل کیا ہے؟ فرمایا لاجیکل دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز بھی ہو، اگر تم نے ایک بار اس کو بنا لیا،
ڈیزائن کر لیا اپنا ارادے کے مطابق کہ اس کے اندر کیا کیا چیز بنانی ہے، وہ سارا ڈیزائن تم نے بنا لیا، وہ چیز چلتی رہی، اس کے بعد وہ چیز ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ جب وہ چیز ختم ہو گئی، ٹوٹ گئی، اب تم نے اس چیز کو دوبارہ بنانا ہے، تو تم مجھے یہ بتاؤ، یعنی اللہ ان کو جج بنا رہا ہے، تم بتاؤ کہ وہ جو دوسری بار بنانی ہے وہ مشکل ہے یا جو پہلی بار بنانی تھی وہ مشکل ہے؟ کیونکہ پہلی بار تو اس کا مادہ اور اس کی چیزیں، اس کے ڈیزائنز، یہ بندوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے، اللہ کے لیے نہیں، ان کو بتایا جا رہا ہے۔ لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، کہ وہ دوسری بار بنانا تو آسان ہے، ایک بات، اور دوسرا یہ دیکھو کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں زندہ نہیں کیا جائے گا۔ بلا زمین و آسمان کو دیکھو، جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ اتنا بڑا کام، تم اس بات پہ غور کرو۔ وہ اوپر آئی تھی آیت اولی الالباب، اس کے اوپر غور کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے کہ وہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جان سکیں اور اس کی شان علم کو جان سکیں۔ یہ یہاں پر میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کا حوالہ پڑھ دوں۔ عربی کتابوں سے میں نے بہت کثرت سے حوالے نہیں پڑھے ہیں ہی کم، لیکن وہ کم آ گئے ہیں حوالے، میں نے ان کو پڑھ دیا ہے۔ یہاں پر چونکہ یہ صاحب جو ہیں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب، یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کفار و مشرکین جو تھے ان کے کوئی غلط عقائد تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی یہ تو اتنے اس کے حامی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو جہاں تک مشرکین کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، توحید ربوبیت، اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس توحید کو ملاحدہ اور زنادقہ کے علاوہ تمام مانتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکین بھی اس کے قائل تھے اور قائل رہے ہیں، اور اب بھی سارے مشرکین اس کے قائل ہیں۔ یعنی یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کا ایسا کوئی غلط عقیدہ نہیں تھا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق بات نکل جاتی ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں حاشیے میں انہوں نے لکھا ہے، یعنی پھر یہ کیوں اس بات کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یعنی یہ عقیدہ ان کا تھا، اور اسی کے لیے تو میں سارے یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ اور آگے کہتے ہیں جبکہ یہ کام آسمان اور زمین کی تخلیق سے تو بہت آسان ہے، یعنی یہ ان کا خیال تھا کہ اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا۔ اب ہمارے دوست جن میں حافظ صاحب بھی ہیں جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے اور دوسرے لوگ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ تھا بھی نا، یہ انہوں نے نہیں لکھا، وہ کہتے ہیں وہ تو چند لوگوں کا عقیدہ تھا، کوئی دو چار تھے، لیکن اگلی آیت نے اس کی وضاحت کر دی، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ نہیں تھا، یہ سب کا یہی عقیدہ تھا، ان کی اکثریت اسی بات کو مانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہ فنا کر سکتا ہے، نہ فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنا سکتا ہے، گویا کہ یہ ان کا متفق کا یہی عقیدہ تھا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، وما علیہ الا البلاغ۔